دیکھیں یہ تو گھر ہی فواتم کا ہے نا جی، سبحان اللہ۔ یہاں صرف حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے علاوہ بھی میرے رب کی بہت ساری ہمیں رحمتیں نظر آتی ہیں۔ اب یہ جو نام رکھا گیا ہے، میں پھر یہ عرض کروں گا کہ ہمیں اپنی علمی کم مائگی کا ہمیشہ احساس رہنا چاہیے جب ان ہستیوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم حقیقی طور پہ تو نہیں جانتے کہ فاطمہ کا معنی کیا ہے، لیکن رسول اکرم نے جو ارشاد فرمایا اور حضرت سیدنا امام صادق علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ آقا کریم نے فرمایا کہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے کہ فاطمہ و فاطمہ ذریتہا و فاطمہ محبیہا عن النار۔ سبحان اللہ، ہم بھی شامل ہیں۔ ہاں جی، سبحان اللہ۔ دیکھیں ہر انسان کی فطرت میں لالچ ہے نا۔ اب کوئی انسان کہے میں لالچی نہیں ہوں تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، قرآن کہتا ہے لالچی ہمارے اندر بھی تو حرص اور طمع ہے نا کہ ہم سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ جنت مل جائے، مولا کائنات شیر خدا کا اس لیے کرتے ہیں مل جائے، اور نوجوانان جنت کے سرداروں کا تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے۔ اب اس گھر میں ہی جنت تقسیم ہوگی، یہ بہرحال ماننا پڑے گا، یہیں سے تقسیم ہوگی۔ میں تو یہ بات کئی بار عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہے یا تو دنیا ہے اور صرف دنیا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آخرت نہیں، قبر نہیں، حساب نہیں، سوال جواب نہیں، حشر نہیں، جنت جہنم نہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخرت کا تصور ہے جو کہ ہے اور آپ نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو پھر بغیر پنتن پاک کے گزارا نہیں ہے، پھر آپ کو ان کی پناہ میں جانا ہوگا اور ان کے سایہ رحمت میں آپ کو جا کے پناہ لینی ہوگی۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ نے انہیں بھی اور انہیں یہ جو جملہ بولا گیا ہے نا یہ صرف ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ وہ تو جنت کی خواتین کے سردار ہیں نا، ان کے لیے جملہ بولنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن ان کی ساری ذریت کو بھی اور ان سے محبت کرنے والوں کو میرے رب نے جہنم سے آزادی عطا فرما دی ہے۔ آج 3 رمضان ہے، آپ کا یوم وصال ہے اور یہ رحمت کا عشرہ ہے، پھر مغفرت کا ہے، پھر جہنم سے آزادی کا ہے۔ اب کسی کو تو جہنم سے آزادی وہ 29 رمضان کو جا کے ملے گی نا، وہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، لیکن آج جو اپنے دل کا پیالہ درست کر کے سیدہ خاتون جنت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، میرا رب اسے آج ہی جہنم سے آزادی کی نعمت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کے نام میں میرے رب نے یہ برکتیں رکھی ہیں، جن کا نام اتنا اعلیٰ ہے ان کا کام اور ان کا کردار کتنا اعلیٰ ہوگا، اور جنہیں میرے رب نے جنت کی سرداری عطا فرمائی وہ بھی ہر وقت عبادت گزار ہیں، ہر وقت سجدے میں ہیں، اور طہارت کا یہ عالم ہے کہ میرے رب کو مفعول مطلق کے ساتھ یہ آیت مبارکہ نازل کرنا پڑی ہے۔ جو عربی دان ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ مفعول مطلق تاکید کے لیے آتا ہے نا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے رب نے اتنی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس ہستی کو میرے رب نے یہ نام کے اعتبار سے یہ اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کے القابات کا تذکرہ کیا جائے تو سب سے جو بڑا لقب ہے جو فاطمہ کے ساتھ ہی فوراً ہماری زبان سے ادا ہو جاتا ہے وہ ہے زہرا۔ اب زہرا یہ کلی کو کہا جاتا ہے۔ اب وہ کون سی کلی ہے؟ رسول اکرم علیہ تحیت والثناء نے ارشاد فرمایا کہ میری فاطمہ کے چہرے کی رونق، چمک اور دھمک ایسے ہے کہ جب وہ سجدے سے سر اٹھاتی ہے تو اس سے نور نکلتا ہے، تو اس اعتبار سے میرے رب نے آپ کو زہرا بنایا ہے۔ اور حضرت امام حسن پاک کہتے ہیں میری والدہ ساری رات سجدہ کرتی رہتی تھیں، اور پھر جب سر اٹھاتی تو عرض کرتی مولا اتنی لمبی تو رات بنانا میں سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ اور پھر مولا حسن یہ کہتے ہیں، اور انہوں نے مجھے لگتا یہ ہے کہ امام حسن نے یہ قربانی جو دی ہے نا بعد میں جا کے وہ سیکھی اپنی والدہ گرامی کے اس عمل سے ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب میری والدہ سر اٹھاتی تھیں تو دعا جب کرتی تھی نہ اپنے لیے کرتی، نہ مولا علی کے لیے کرتی، نہ میرے لیے کرتی، نہ حسین کے لیے کرتی، آقا کے اصحاب کے لیے اور جانثاروں کے لیے، آقا کے غلاموں نوکروں کے لیے کرتی۔ تو میں جب عرض کرتا تو ارشاد فرماتی کہ بیٹا میرے والد گرامی کا حکم ہے کہ تم دوسرے لوگوں کے لیے دعا کیا کرو، پھر تمہیں اپنے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں، میرا رب بغیر مانگے ہی عطا فرما دے گا۔ تو ہمیں آپ کی سیرت سے یہ قربانی ایثار کو بھی تو سیکھنا ہے نا۔ تو میرے رب نے ایک تو لقب آپ کو یہ عطا فرمایا، اور دوسرا آپ کا لقب ہے بتول، اور آپ سے پہلے بھی ایک بتول آئی ہیں جو جناب عیسیٰ کی والدہ ہیں، مریم بتول۔ یہ جتنے بھی پیغمبر پہلے تشریف لائے ہیں نا جی، وہ سارے پیغمبر یہ بتانے کے لیے آئے ہیں
کہ ہم اس مجلس نبوت کے نقیب ہیں اور اس کا جو خطیب ہے وہ آمینہ کا لال ہے جناب محمد رسول اللہ ہے. اور نقبا کا اس مجلس کے نقبا کی شان یہ ہے کہ جناب عیسیٰ جو ہے مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں. آپ کوڑ کے مرض والے کو ہاتھ پھیرتے ہیں میرا رب اسے شفا دے دیتا ہے. جب نقیب اتنی شانوں والا ہے تو پھر خطیب کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی محفل ہیں جی. اور سارے انبیاء کرام میرے رسول کا پروٹوکول بتانے کے لیے آئے ہیں کہ وہ ہستی جس نے آنا ہے آپ کو تیار ہو جانا چاہیے, آپ کا تزکیہ نفس بھی ہونا چاہیے اور آپ کا تصفیہ قلب بھی ہونا چاہیے کہ آمینہ کے لال تشریف لانے والے ہیں. اور قرآن عزیز میں پہلے سارے انبیاء کے جو اہل بیت کا تذکرہ ہے وہ میرے رسول کے اہل بیت کی شان بتانے کے لیے ہے. اس کا دیباچہ ہے. تابوت سکینہ کا ہم نے تذکرہ قرآن پاک میں پڑھا ہے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ وہ بقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. ارشاد فرمایا تابوت سکینہ وہ ہے کہ جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات ہیں. جناب موسیٰ اور جناب ہارون کی بات نہیں ہو رہی حضور والا, آل موسیٰ اور آل ہارون کی بات ہو رہی ہے. اور وہ تبرکات کیا تھے؟ جناب ہارون کا ڈنڈا تھا جسے عصا کہا جاتا ہے, آپ کے نالین تھے, آپ کا جبہ تھا, یہ سارے تبرکات تھے. اگر آل موسیٰ اور آل ہارون کے تبرکات کو میرے رب نے اپنی نشانی قرار دیا ہے تو پھر آل محمد کا مقام کیا ہوگا, ان کی شان کیا ہوگی, ان کا مرتبہ کیا ہے؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے. حالانکہ وہ تو پتھر ہے جہاں جناب ہاجرہ دوڑتی رہیں, اور جناب ہاجرہ کو میرے رب نے نبوت اور رسالت تو نہیں عطا فرمائی, انہیں تو ولایت عطا فرمائی تھی. تو جس ولی کے قدم کوئی پتھر چوم لیتا ہے میرا رب اسے بھی اپنی نشانی بنا دیتا ہے. تو ان ہستیوں کا مقام کیا ہوگا کہ جو پتھر نہیں ہیں, جس طرح آپ نے اشارہ کیا, وہ ہستیاں جنہیں رسول اکرم صبح بھی چومتے ہیں, شام بھی چومتے ہیں, پتہ نہیں کیسے کیسے چومتے ہیں. اب راوی نے ہر وقت چومتے ہوئے تو نہیں دیکھا نا, انہوں نے جتنا دیکھا صرف اتنا بتایا ہے. جناب عائشہ نے بھی جتنا دیکھا اتنا ہی بتایا ہے, باقی اللہ جانے, جناب رسول اللہ جانے. تو ایک آپ کا لقب بطول ہے, اور بطول یہ قرآن پاک اس آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. اب اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اہل بیت اطہار کے جتنے بھی القابات یا اوصاف یا محاسن ہیں میرے رب نے قرآن عزیز میں جہاں بھی بیان کیے ہیں وہ تاکید کے ساتھ بیان کیے ہیں تاکہ کوئی شک اور شبہ جو ہے باقی نہ رہے. تو بطول وہ ہے جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتی, دنیا کو بالکل اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا ہے. اب دیکھیے وہ رسول خدا کی بیٹی ہیں اور تاجدار حل عطا کی زوجہ ہیں, اور جو جنت کے سردار ہیں ان کی ماں ہیں, دنیا سے کوئی غرض ہی نہیں ہے. زوجہ ان کی ہیں جنہوں نے کہا ہے دنیا میں نے تجھے 3 طلاقیں دی. اللہ اکبر. اور اب دیکھیے ان تفصیل وہاں بھی انتہا پہ ہے. سبحان اللہ. جب خیبر فتح ہوا سارے زمانے نے جشن منایا, اور مولا کائنات جب ذوالفقار لے کے گھر جاتے ہیں تو اس کے ساتھ اور کوئی ایسی دنیا کی نعمت نہیں تھی. جب پوچھا گیا کہ علی سارا زمانہ خوشیاں منا رہا ہے, آپ کچھ گھر لے کے نہیں آئے, وہ کہنے لگے میں تو اس مقصد کے لیے گیا ہی نہیں تھا, میں اللہ کی رضا لے کر آیا ہوں, رسول اللہ کی رضا لے کے آیا ہوں. زہرا نے کہا یہ تصدیق ہی کرنی تھی کہ یہی مقصد تھا نا, میں بھی اسی پہ راضی ہوں. تو ان کے صدقے میرے, اور بطول وہ ہے جس کے صدقے میرے رب نے تسبیح فاطمہ ہمیں عطا فرمائی ہے. شروع بھی ادھر سے ہی ہو رہا ہے نا, وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. وہ جمع ہو گیا. ایک آپ کا جو لقب ہے وہ عمومی طور پہ اس پہ بات نہیں ہوتی, وہ ہے محدثہ یا محدثہ. یہ دونوں طرح بولا جاتا ہے, اس میں فاعل اور اس میں مفعول. اس کا مطلب وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ فرشتے ہم کلام, جس کے ساتھ فرشتے کلام کرتے ہیں. اور فرشتے کلام کرتے ہیں نا, وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ڈاکٹر صاحب اہل ایمان پہ اترتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں, اہل ایمان پہ فرشتے اترتے ہیں. سیدہ کائنات کی شان, یہ لیلۃ القدر آئے گی, پھر ہمارے ساتھ بھی مصافہ اور معانقہ ہوگا. لیکن تنولی صاحب ہم وہ تو مان لیتے ہیں, یہ ماننا ذرا مشکل ہوتا ہے نا, لیکن ماننا تو اصل یہ ہے نا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ, جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پہ میرے رب نے وحی کی ہے. وحی کے کئی معنی ہیں, لیکن جب میرا رب جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کر سکتا ہے تو حسن اور حسین کی والدہ کے ساتھ فرشتے ہم کلام کیوں نہیں ہو سکتے. تو آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے. تو آپ کی ساری زندگی سے ہمیں طہارت کا, تزکیہ نفس کا,
زہد کا، عبادت کا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات. اس آیت مبارکہ میں حضرت امام بغوی کہتے ہیں کہ جتنے مذکر کے صیغے ہیں وہ مولا علی کے لیے ہیں اور جتنے مؤنث کے صیغے ہیں وہ جناب زہرا پاک کے لیے ہے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب گزارش ہے کہ یہ بالکل لاجیکل سی بات ہے. یہ آیت کہاں اتری؟ آپ سسٹم پہ اتری نا. پہلا مصداق وہی ہوگا نا جو آپ کے سب سے قریب ہے. شروع وہاں سے ہوگا نا. آیت مبارکہ اس نظم میں اور اس تسلسل میں ہے کہ جہاں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم. یہ کیسے ممکن ہے؟ امت کے لیے تو اپلائی ہو جائے اور جہاں جو سرچشمہ ہے، جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، وہاں کو آپ نظر انداز اور کر اسی دیں. لیے کیسے رسول ہو سکتا اکرم ہے؟ نے ارشاد فرمایا کہ کعبے میں بھی کھڑا ہو، سبحان اللہ، مقام ابراہیم کے سامنے کھڑا ہو، ساری زندگی عبادت کرتا رہے، لیکن اس کے دل میں میری آل کے لیے ذرا برابر بھی بغض ہوگا تو میرا رب اسے وہ جڑ سے دور ہے.